آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے احزاب کی آیت نمبر 57، 58، 57 اینڈ 58، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اپنا اور اپنے رسول کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور پھر مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی بات کی ہے۔ پہلی آیت میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کے باوجود ایک بندہ اس کو کیا تکلیف پہنچا سکتا ہے یہ ہم جانیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کیا نوعیتیں ہو سکتی ہیں، کس طرح سے آپ اگر آج اس دنیا میں ہوتے تو اس امت سے کتنا خوش ہوتے یا انہیں کس قدر تکلیف ہوتی، یہ ہم جانیں گے۔ اور پھر مومن مردوں اور مومن عورتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو حق ہمارے اوپر بیان فرمایا ہے اس کو بھی جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت بھیجتا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسی بات گڑھ کر کے یا ایسی بات کہہ کر کے جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا ہے، ان پر گویا الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو گویا انہوں نے بہتان تراشی کی ہے اور بڑے گناہ کے وہ سزاوار ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں جن کا ترجمہ میں نے کیا ہے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا نہ لائے، انہیں انجام نہ دے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کرتا رہ جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جو عقیدہ سکھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو عقیدہ ہمیں سکھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس قسم کے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عمل کرنے کے جو طریقے سکھلائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اخلاق دیا ہے قرآن پاک کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے زندگی جینے کا جو سلیقہ ہمیں سکھلایا ہے، اس سلیقے سے ہٹ کر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ کسی کاروبار کو طے کرنا ہو، کسی بات کو طے کرنا ہو، کیسے کیا جائے اس کا ڈھنگ سکھلایا ہے قرآن میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جی کر سکھلا دیا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم اپنے معاملات طے کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھریلو زندگی گزارنے کا بھی سلیقہ سکھلایا ہے قرآن پاک کے ذریعے، اور اجتماعی زندگی، سوشل لائف جینے کا بھی طریقہ قرآن پاک کے ذریعے سکھلایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باضابطہ اپنے گھریلو زندگی کے کو بالکل اپنی احادیث میں، اپنی سنتوں میں، اپنی سیرتوں میں، بلکہ امہات المؤمنین تک نے اپنے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا، جو سلوک تھا، ان ساری چیزوں کو خود بیان فرمایا۔ خواتین ہوتے ہوئے بھی، یہ عورت ہونے کے باوجود بھی امہات المؤمنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خود بیان فرمایا ہے۔ وہ زندگی جینے کے بجائے، اس طرح کی زندگی گزارنے کے بجائے کوئی اور زندگی گزارنے لگ جائیں تو اس سے اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی ہر آدمی، ہر وہ آدمی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے
مجھے تکلیف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جو زمانے کو گالی دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، زمانہ تو میں ہی ہوں، میں ہی رات کو دن سے بدلتا ہوں، دن کو رات سے بدلتا ہوں، جب چاہتا ہوں دن کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہوں، رات کو بھی ٹھنڈی کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں رات بڑی کر دیتا ہوں، دن چھوٹا، اور جب چاہتا ہوں دن بڑا کر دیتا ہوں، رات چھوٹی، یہ میں کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی دن رات کو گالی دے، دن رات سے بننے والے مہینے کو گالی دے، منحوس سمجھے، سال کو منحوس قرار دے، سال کو گالی دے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ یسب الدہر وأنا الدہر أقلب اللیل والنہار، میں ہی دہر ہوں، میں ہی زمانہ ہوں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں عام کہ زمانہ بہت برا ہو گیا ہے، زمانہ برا نہیں ہوا ہے، زمانے میں ہم اور آپ برے ہو گئے ہیں۔ زمانے میں رہنے والے، زندگی گزارنے والے، بسنے والے، ایک دوسرے سے معاملات طے کرنے والے، اپنی زبان کو جھوٹ سے، فریب سے، دغا بازی سے ملوث کرنے والے ہم برے ہو سکتے ہیں۔ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، زمانہ کیوں کر برا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسب الدہر، ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وأنا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں ہی رات اور دن کو پلٹتا ہوں۔ أقلب اللیل والنہار، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تکلیف کا سبب ہے۔ اسی طرح سے عام طور سے ہمارے یہاں کاشتکار لوگ نچھتر کہتے ہیں کہ فلاں نچھتر آیا تو بارش ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، نچھتر کو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ بارش برساتا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ کو ہم نے چھوٹا کر دکھلایا۔ نچھتر نے ہمیں پانی دے دیا، نچھتر نے ہماری سینچائی کر دی، ہماری کھیتیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسانوں سنو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے کی انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس ذات نے، اس رب کی پرستش کرو، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت میں کسی قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، جس رب نے تمہارے لیے آسمان کی شکل میں چھت دیا ہے، تمہیں آسمان کی شکل میں چھت سے نوا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے پناہ گاہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے رہنے کا، تمہارے لیے چلنے کا، تمہارے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا، تمہارے لیے بلڈنگیں بنانے کا، تمہارے لیے مارکیٹ سجانے کا یہ جگہ بنا دی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور جس نے آسمان سے پانی برسایا ہے، آسمان سے پانی برسایا ہے، کس لیے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ کھیتیاں تمہارے لیے اگائے، تمہارے رزق کے طور پر، راشن کے طور پر، خوراک کے طور پر، روزی کے طور پر تمہارے لیے بارش وہ برساتا ہے۔ اب ہم بادلوں کو کہنے لگے، موسموں کو کہنے لگے، نچھتروں کو کہنے لگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ سارا انتظام اس دنیا کا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، مدبر الامور وہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، آسمان سے لے کر زمین تک سارے معاملات کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی شخص آ کے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو قطب بنایا، وہ اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا، فلاں کو ابدال بنا دیا کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ وہ تنہا ہر چھوٹے بڑے کی، ہر مرد اور عورت کی، ہر امیر اور غریب کی تنہا مدد کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ ہمارے سجدوں کا بھی تنہا حقدار ہے، ہمارے رکوع کا بھی تنہا حقدار ہے، ہمارے قیام کا بھی تنہا حقدار ہے، ہماری دعاؤں کا بھی تنہا حقدار ہے، ہماری قربانیوں کا بھی تنہا حقدار ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی اور کے لیے قربانی کرنے لگ جائیں،
کسی اور آستانے پر جا کر سر ٹیک دیں، کسی اور آستانے سے جا کر مدد مانگنے لگ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے اور اس کے رسول کی تکلیف کا اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ لحاظ رکھا ہے کہ آپ نے سنا اسی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسی جماعت کو جو اس کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور دیگر انبیاء اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں، افضل جماعت تھی صحابہ کرام، ان کو کہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی کہتا ہے کہ میری جان بچ جائے اور نبی کو اس کے بدلے کانٹا چبھو دیا جائے پیر میں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے، کوئی دشمن یہ کہے کہ تمہاری جان بچ جاتی ہے اور اس کے بدلے نبی کو کانٹا چبھو دیتا ہوں میں اس کو بھی گوارا نہیں کروں گا، میری جان چلی جائے۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں رسول دعوت دے کر بلائیں کھانے کے لیے تو کھانا تیار ہو جائے تو جاؤ اور کھا کر فوراً وہاں سے چلے جاؤ، ان کے گھر میں ٹکو نہیں، رکو نہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی تکلیف کے سلسلے میں کتنا زیادہ ایکٹیو ہے، وہ اتنی چھوٹی تکلیف بھی نبی کے لیے برداشت نہیں کرتا ہے، یہ تو خیر کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تجہروا لہ بالقول، ان کے سامنے بلند آواز سے بات تک مت کرو۔ نبی کے رسول کی تکلیف کا لحاظ عرش والا رب اس قدر رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے سامنے اپنی آواز بھی بلند نہ کرو۔ اگر نبی کی سنت بیان کیے جانے کے باوجود ہمیں نہیں ہضم ہوتا ہے، نبی کی سنت ہضم نہیں ہوتی ہے، ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نبی کی سنت کی کھوج بین کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر گرا گزرے گا۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے اسی مسجد میں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسجد میں کوئی داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ بہت لوگ ہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تب کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کی سنت کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتا تو تحقیق کیجئے، پوچھئے، دیکھیے کہ بھائی یہ حدیث کہاں ہے، بتائیے کیسے آپ نے یہ کہہ دیا کہ بغیر نماز پڑھے نہیں بیٹھیں گے؟ تو دکھائی جائے گی وہ حدیث اور اس بات کی جتنی حدیثیں ہیں، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ نبی کی سنت کا مذاق ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو یا اس قسم کی جو تکلیف بھی ہم پہنچاتے ہیں یا رسول کی سنتوں کا مذاق اڑا کر کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گوارا نہیں کرے۔ کہتا ہے لا تجہروا لہ بالقول، جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو آواز لگا کر، اس طرح سے نبی کے سامنے بات تک مت کرو، بلند آواز سے بات تک نہ کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اس طرح بیٹھتے تھے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہلیں گے تو اڑ جائیں۔ نبی کی مجلس میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کا طریقہ تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ کہا کہ وہ لوگ جو اپنی آواز پست رکھتے ہیں رسول کے نزدیک، اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہ تک اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ ہمارے نبی اور رسول کے پاس کوئی آ کر بلند آواز سے بات کرے، پست رکھتے ہیں، گویا وہ تقوی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا اور یہ کھرے اترے، اس تقوی کے امتحان میں کھرے اترے، پاس ہو گئے، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو کس قدر چوکنا رہنا ہے کہ آپ کی سنت کی کھوج بین، آپ کے طور طریقے کی تلاش، یہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، اپنے اعمال کو کس طرح سے نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو کس طرح سے نبی کی سیرت اور سنت کے مطابق کر لینا ہے، اپنے معاملات کو کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا ہے۔
کیسے گھریلو زندگی سیکھنا ہے، باہر کی زندگی سیکھنا ہے، یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ جبہ قبہ والا جانے، ہم لوگ نہیں جانتے نا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا پیغام دیا تھا، میسج دیا تھا، آپ کے ذریعے ساری انسانیت کو یہ میسج تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پڑھنے کا حکم دیا تھا، پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور پڑھنے میں سب سے پہلے ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ پڑھنے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، کیسے گزارے، وہ اللہ کی عبادتیں کیسے کرے، اللہ کے اس پر کیا حقوق ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، وہ اپنے اعمال کیسے کریں، عقیدہ کیسا بنائیں، اپنے اخلاق کو کیسے سجائیں، اپنے کردار کو کیسے سچا ثابت کریں، اپنے معاملات کو کیسے خوبصورت بنائیں، کیسے گھریلو زندگی گزاریں، کیسے اجتماعی زندگی گزاریں، یہ پڑھنے میں سب سے پہلے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے بوڑھا ہو یا جوان، چاہے صحابہ کرام میں سے بہت سے بوڑھے ہونے کے بعد بھی اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے دین سیکھا، دین سیکھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس عمر میں کیا دین سیکھیں گے، نہیں، جب تک کم از کم آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حجت تو قائم کر سکتے ہیں کہ ہم نے دین سیکھنا شروع کر دیا تھا، یہ منہ تو رہے گا ہمارے پاس، لیکن اگر کوئی یہ منہ بھی رکھ کر کے لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جانا چاہے تو وہ آزاد ہے، وہ آزاد ہے، کوئی کسی پر پریشر اور دباؤ نہیں بنا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیے، یقین جانیے کہ ایک سنت اگر ہم پامال کرتے ہیں، ایک سنت چھوڑتے ہیں، تو رسول اگر زندہ ہوتے انہیں تو تکلیف ہوتی ہی، اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتا ہے، اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر امام کائنات، امام الانبیاء والرسل، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، تو مقصد یہی تھا کہ ان کے ماننے والے ان کا اٹھنا بیٹھنا جان جائیں گے، ان کی عبادتوں کو سیکھ لیں گے، ان کے رہن سہن کو سیکھ لیں گے، ان کے چال چلن کو سیکھ جائیں گے، ان کے طور طریقے کو جان جائیں گے، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ آ کر 23 سالہ زندگی گزاریں گے، چوٹ کھائیں گے، مصیبتیں برداشت کریں گے اور مشکلات جھیلیں گے، اور اس کے بعد چلے جائیں گے، بعد میں آنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ڈھول بجاتے رہیں گے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جھنڈا پھہراتے رہیں گے، اور بس اسی لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو، جہاں تک انسانی کمیوں کے باوجود ہمارے اندر صلاحیت ہے، اس کے مطابق ہم یہ ٹیلی کریں، اس کو گزاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوگی اگر ہم اس طرح کی زندگی نہیں سیکھنا چاہیں، نہیں گزارنا چاہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اور اس کے رسول کی تکلیف سے کیا مراد ہے، اس آیت کریمہ میں ہم لوگ آئندہ بھی جانیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اس سے متعلق تشریح و تفسیر آئندہ خطبوں میں ہم جانیں گے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔